میں اس لیے اس کا ذکر کیا کیونکہ ایک خبر ہے جو کہ انڈونیشیا سے آئی ہے, نیپال سے, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. سر وہ خبر یہ ہے کہ نیپال کا جو ہے نیشنل چائلڈ رائٹس کاؤنسل, انہوں نے تمام جو سکولز اور کالجز ہیں ان کو کہا کہ جی فورسڈ سکول کے اندر جو ہیئر کٹس ہیں وہ نہ صرف ایلیگل ہیں, وہ 50,000 روپے اس کے اوپر فائن ہوگا اور اس کے اندر 1 سال تک جیل ہو سکتی ہے جس شخص نے یہ فورس کی ہے چیز. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی بھی بچے کو اگر آپ نے ان کی جو ایکسپریسونیس ہے, جو ان کی وہ ہیئر کٹ سے ہو, یونیفارم تو یونیفارم ہوتا ہے نا, ہیئر کٹ اور باقی چیزوں سے ہو, تو اس کے اوپر آپ نے اگر انفیئرلی ٹریٹ کی ہے, ہیئر سٹائل, اپیرنس, یونیفارم اٹ سیلف اگر آپ کا خراب ہے, یا ان پیڈ اسکول فیس, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, ان پیڈ اسکول فیس پہ آتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا جی کہ آپ کسی بچے کو مجبور نہیں کر سکتے, آپ کو نہ صرف فائن کریں گے بلکہ آپ کو جیل بھی بھیجیں گے. جی بالکل. سو مجھے یاد ہے کہ ہمارے دور میں میرے اسکول میں کم از کم یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ لمبے بالوں کے ساتھ چلے گئے ہو تو آپ کو شروع میں مارننگ اسمبلی سے پہلے نکال کے ایک دفعہ وارننگ دی جاتی تھی, دوسرے دن اگر آپ نے نہیں کٹوائے تو ایک کینچی منگوا کر عجیب و غریب طریقے سے کچھ کاٹ دیا جاتا تھا کہ وہ مجبوری بن جاتی تھی کہ اس سے اگلے دن پھر آپ نے باقاعدہ ہیئر کٹ کے ساتھ آنا ہے. اب یہ پوری دنیا میں ایک ڈبیٹ ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ اگر آپ امریکہ کو لے لیں تو امریکہ میں پورے اسکول, کالج, یونیورسٹی کوئی یونیفارم نہیں ہوتا, کوئی قید نہیں ہے کہ بال کیسے ہونے چاہیے, ٹائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, شارٹس ہوں گے, پوری پینٹس ہوں گی, آپ کی بچے کی مرضی ہے. لیکن بہت زیادہ فیلڈز ایسی ہیں کہ جیسے ہی آپ گریجویٹ ہو جاتے ہو اور جب آپ نوکری میں آتے ہو تو آپ کو یونیفارم پہننا پڑتا ہے. برطانیہ میں اگر آپ چلے جاؤ تو وہاں پر 90% اسکولوں کا یونیفارم موجود ہے, لیکن جب آپ اس کے بعد فیلڈ میں آتے ہو تو کوئی یونیفارم نہیں ہے. مطلب آپ یہاں تک کہ ڈاکٹروں کو لے لیں کہ امریکہ میں یونیفارم ہے, برطانیہ میں یونیفارم نہیں ہے. سو اب یہ جو ایک پوری ڈبیٹ ہے کہ سلیکون ویلی جو کہ مطلب جہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کی ویلتھ جنریٹ ہوتی ہے, وہاں پہ لوگ چڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب ویلتھ ساری وہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے, اگر پوری دنیا کا ناؤ دیٹ اٹ از اے گلوبل ولیج, پوری دنیا کا کلچر وہاں سے شیپ اپ ہو رہا ہے, تو یہ جو ساری پابندیاں ہیں کہ بال کیسے ہونے چاہیے اور یونیفارم کیسا ہونا چاہیے, یہ اب ماڈرن ورلڈ میں اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں ہے. آپ کو مطلب وہی والی بات کہ اگر آپ ان چیزوں کا دھیان رکھ رہے ہو, ایک طرف آرگیومنٹ یہ ہے کہ آپ صرف اپنی پرفارمنس دیکھیں, آپ اس چیز میں وقت ضائع نہ کریں کہ آپ کی اپیرنس کیسی ہے. اس کے جو خلاف آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر ایک شخص کو آپ نے فارمیٹیو ایئرز میں عادت نہ ڈالی کہ وہ اپنی اپیرنس ٹھیک رکھے تو وہ بعد میں تو کبھی رکھ ہی نہیں سکے گا. تو یہ ایک بڑا اس وقت اس میں جو ہے نا, مطلب پوری دنیا میں یہ ایک آرگیومنٹ چل رہا ہے. نیپال سے آپ نے خبر سنا دی ہے. پاکستان میں اب میں دیکھتا ہوں کہ آئی بی والے سسٹمز کچھ ایسے ہیں جس میں بچوں نے بڑے بڑے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں, ان کو کچھ نہیں پوچھا جاتا. بٹ ادروائز موسٹلی یہاں پہ جو سکولز ہیں او اے لیولز والے یا میٹرک والے, تو خاص طور پہ سرکاری سکولز, وہاں پر تو بڑا پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ جی یونیفارم ایسا ہونا چاہیے اور اپیرنس ایسی ہونی چاہیے. تو اب ہمیں گوئنگ فارورڈ کیا کرنا چاہیے؟ سر دیکھیں, ایک یونیفارم زیب تن کرنا, روز ٹائی ہو, جو بھی ہو یونیفارم ایک اسکول کا, وہ آپ کو کچھ چیزیں تو سکھاتا ہے. وہ آپ کو مطلب ایک سرٹن ایلیمنٹ آف ڈسپلن آپ کے اندر ڈالتا ہے. وہ آپ کو یہ چیز سکھاتا ہے کہ اپنے جو کپڑے ہیں ان کی مطلب حفاظت کرنا بھی آنی چاہیے. مطلب کہ اگر آپ اتنے لوز ہیں کہ جی داغ لگ جائے گا تو کو دھل جائیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس حد تک بھی آپ کو تھوڑی سکھاتا ہے. پھر اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں اسکولوں کے اندر کہ مطلب جو اسکولز جو ہیں جن میں ہاسٹلز معاملات ہیں, اس کے اندر پھر آپ کو کانٹا چھری کا کانسیپٹ بھی سکھایا جاتا ہے کہ کھانا کھانے کی بھی تمیز ہونی چاہیے. بہت لوگوں کو سر ہم ملتے ہیں جن سے ہم انکمفرٹیبل ہوتے ہیں, کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہوتی, وہ بس انہیل کر لے ہوتے ہیں کھانا, تو یہ بھی ایک شاید چیز آتی ہے. تو آرگیومنٹس فار اینڈ اگینسٹ دونوں چیزوں کے ہیں, لیکن مسئلہ اصل میں اس کا سوال کا جواب ادھر نہیں لائے کرتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. سوال کا جواب لائے کرتا ہے کہ کیا دنیا کے اندر جو اب نارمل پریکٹسز ہو رہی ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر, کیا آیا آپ کو ٹائی کے ساتھ ہی نوکری ملے گی یا ٹائی کے بغیر بھی مل سکتی ہے؟ اگر تو یہ اسٹیبلش ہو جائیں چیزیں تو پھر کارپوریٹ سٹرکچر چینج ہوئے گا, تو آہستہ آہستہ اسکولوں کے اندر بھی اس چیز کی ایک فرق آنا شروع ہو جائے گا. اصل میں اگلی جنریشن نے نا اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے, جو کہ میرے خیال میں ایک حد تک کر لیا. اب آپ نے پروفیشنز کے اندر بات کی, اب دیکھیں پاکستان کے اندر بھی وکلا کا یونیفارم مقرر کیا ہوا ہے, اس کے اوپر ہم نے خبر بھی کی تھی ابھی. یو کے میں بھی وکلا کا ایک یونیفارم ہے,
جو ان کو پہننا پڑتا ہے جا کے. امریکہ میں نہیں ہے. امریکہ کی عدالتوں میں آپ نے سوٹ پہننا ہے, لیکن وہ کسی قسم کا سوٹ ہو سکتا ہے جو آپ پہننے پہ سوٹ پہن کے آنا ہے آپ نے وہاں پہ. تو یہ ایک ڈیفینیٹلی کلچرل بھی چینجز اس کے اندر ہیں. باقی رہی بات سر پاکستان کے اندر یہ کیوں ہوتا ہے کہ اسکولنگ کی حد تک ہم بات کریں, یہاں پہ تو کچھ یونیورسٹیز ہیں جن کا ابھی تک یونیفارم ہے کہ جی آپ یہ یونیفارم پہن کے نہیں آئیں گے. تو یہاں پہ سر ایک زمانے میں ایک اور چیز بھی ہوگی تھی کہ جی اساتذہ جو ہیں, خاص طور پہ مرد اساتذہ جو ہیں, وہ جینس پہن کے نہیں پڑھا سکتے. بھئی اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں نے جینس پہنی, میں اگر فرض کریں 3 انسٹیٹیوشنز میں پڑھاتا ہوں, میں نے بائک پہ آنا جانا کرنا ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں میں سوٹ پہن کے جاؤں اس کے اوپر. سو یہ نا بہت ہی پرائیویٹ اور انٹرنزک معاملات بھی ہیں جو انفرادی طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ظاہر ہے ایک کلچر اور ایک شہر کی یا ایک ملک کی حد تک بھی ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس کا فیصلہ تب ہی ہوگا. یہ ذرا نیپال والی خبر جو ہے اس کے اندر جو اصل ڈیپتھ ہے نا بات کی سر, وہ یہ کہ بچے کی چائلڈ پروٹیکشن کی حد تک بات ہو رہی ہے کہ جی بچے کا ایک سیلف اسٹیم جو ہے نا اس کو ہرٹ نہ کریں کہ جی بال کاٹ دیے اس کے بیٹھ کے آپ نے اسکول کے اندر کیوں کاٹی ہے, نمبر 1. دوسرا جو اس کے اندر سب سے ضروری بات ہے کہ جی اس اسکول کے اندر ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ یونیفارم اگر بچے کے سب بچوں کا یونیفارم کوئی بھی سر ایسے نہیں ہوتا کہ ہر بچہ جو وہ ہر سال نیا یونیفارم لیتا ہے. کچھ ہینڈ می ڈاؤن معاملات چلتے ہیں بڑے بھائی کے اور قسم کی چیزوں کی. ہر بندے کی اپنی انکم اسٹریم ہے, بچے کو پڑھانا کو آسان کام نہیں کہیں دنیا میں کہیں پہ بھی. دوسرا جو فیس والی بات ہے وہ بڑی پرٹیننٹ ہے کہ یہاں پہ نا جب آپ کے اسکولز کچھ ہیں, میں نام نہیں لے سکتا, جن کی اگر بچوں کی فیس اگر تھوڑی اوپر نیچے ہو جائے وہ نا ایک سیفٹی پن کے ساتھ چٹ لگا دیتے ہیں سارے دن کے لیے اس بچے کی یونیفارم کے اوپر کہ یہ اس بچے نے اس کی فیس ان پیڈ ہے. اب وہ کس قسم کا ٹراما آپ دے رہے ہیں بچے کو؟ بھئی فیس جو ہے وہ بچے کا کنسرن نہیں ہے, فیس ہے اسکول انتظامیہ اور پیرنٹس کا مسئلہ. وہ انہوں نے آپس میں طے کرنا ہے کہ جی اسکول فون کرے کہ جی آپ کی فیس لیٹ ہوگی. اسکول والوں کا حق ہے فیس ڈیمانڈ کرنا, ایک سروس دے رہے ہیں وہ کہ جی آپ کی فیس نہیں آئی, آپ ذرا آ جائیں. بچے کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے اس چیز کی. بہت سارے اسکولوں میں لسٹیں لگ جاتی ہیں کہ جی یہ ڈیفالٹرز ہیں. بھئی اس کا پیرنٹ ڈیفالٹر ہے, وہ بچہ ڈیفالٹر نہیں ہے. یہ اس نظام سے نکلنا پڑے گا, اس پہ میں بالکل اگری کرتا ہوں. بالکل. دوسری چیز نا اس کے حق میں ایک اور چیز یونیفارم کے حق میں یہ کہی جاتی تھی کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ ایک اگر یونیفارم نہیں ہوگا اور ایک بچہ جو ہے وہ ہر روز برانڈڈ کلوتھس پہن کے آتا ہے اور باقی بچے نان برانڈڈ پہن رہے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ مطلب بچپن میں ہی آپس میں کمپٹیشن اور انوی اور وہ سارا کچھ شروع ہو جائے گا. لیکن بات پھر وہی ہے نا کہ اب یونیفارم سے کتنا کو فرق پڑ سکتا ہے. سب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون سی گاڑی لینے چھوڑنے آئی ہے, سب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پینسل باکس میں اس کے کیسی چیزیں ہیں اور ہماری کیسی چیزیں ہیں. سو یہ اب ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جو اب چھپائے ویلتھ جو ہے نا وہ چھپائے نہیں چھپتی. تو اگین یہ میرا تو یہ خیال ہے کہ مطلب ہم ہر چیز کو کہتے ہیں کہ پارلیمان میں بحث ہونی چاہیے. چلو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پارلیمان کو معاف بھی رکھیں, لیکن ایکیڈیمکس کو, سوسائٹی کو ایز اے ہول اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ضرور ہے. دیکھیں آپ نے بینکس کا ذکر کیا, میں ایز اے کسٹمر بینک جاتا ہوں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس شخص نے ٹائی لگائی ہوئی ہے یا نہیں لگائی ہوئی. مجھے ایفیشنسی چاہیے, مجھے سروس چاہیے, مجھے چاہیے کہ وہ جلدی سے جلدی میرا کام کر کے مجھے روانہ کرے. اب تو ویسے بھی زیادہ تر کام آن لائن ہونے شروع ہو گئے ہیں, آپ کو بینک کے اندر قدم بھی نہیں رکھنا پڑتا. سو بنیادی طور پہ اگین یہ جو ہے نا مطلب پارلیمان سے زیادہ ایک سوشل ایشو ہے, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور ہمیں غلطی صحیح کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے. غلط نتیجے پر پہنچیں گے پھر بحث ہوگی, پھر ٹھیک نتیجے پر بھی پہنچ جائیں گے, کیونکہ سوسائٹی جو ہے نا وہ ہر وقت ایوالو کرتی رہتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہر وقت بات چلتی رہنی چاہیے, کیونکہ اس میں کچھ بھی ٹھیک اور غلط نہیں ہوگا. اس میں آپ وقت کے ساتھ ساتھ بدلو گے, اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلنے کے لیے بہت ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اویئر ہو اور ان چیزوں کے بارے میں ووکل ہو, اوپینینیٹڈ ہو اور دوسروں کی بات سن بھی رہے ہو. بالکل سر. اور دیکھیں اس کے اندر لاسٹلی اگر اس کو تھوڑا اور براڈ کر لیں تو بڑے اور پوائنٹس آ جاتے ہیں. ایک نیملی یہ آ جاتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر بہت سارے اسکولوں کے اندر اب جو اسکرینز ہیں نا وہ ڈسکریج نہیں کی جاتی, وہ انکریج کی جاتی ہیں کہ جی اسکولوں کے اندر اسکول پرووائڈیڈ بائی اسکول کہ جی ہر بچے کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, وہ اس کے اوپر کام کرے. اسائنمنٹ اگر دینی ہے تو آپ اس کے اوپر دیں اسائنمنٹ. اب سر مجھے بات بتائیں, ویسے اسکول کی کاپی ہو جائے, اسکول کی کتاب ہو جائے, اب دنیا بھر کے اندر بعد میں جا کے ریٹن کام کتنا ہوتا ہے؟ ریٹن کام ہوتا ہے جی سائن کرتی ہے. وہ سائن کس چیز کو کرتے ہیں؟ ایک پرنٹڈ ڈاکیومنٹ ہوتی ہے جو ورڈ پروسیسڈ ہوتی ہے. اب یہ ورڈ پروسیسنگ جو ہے یہ ایک اسکل جو ہے جو جس کے بغیر آپ فارغ ہیں. پاور پوائنٹ لے لیں, ورڈ پروسیسنگ لے لیں, مائکروسافٹ ایکسل لے لیں, ابھی آگے جا کے یہ ٹولز, فوٹو شاپ, کوئی بھی یہ ٹولز جو ہیں یہ ضروری ہیں. اب آپ ڈسکریج کر رہے ہیں کہ جی کمپیوٹر نہیں ہوگا.
کمپیوٹر لیب ہوئے گی, وہ جو پرانا سٹائل ہے جی وہاں پہ جا کے آپ کو 1 گھنٹہ دن کا نا ہم دیں گے جس کے اوپر ہم آپ کو کچھ چیزیں سکھا دیں گے, دیٹ از ناٹ انف. اب دیکھیں بچوں کو ایک سرٹن ایج تک میں مانتا ہوں ڈسکریج کرنا چاہیے کہ اپنا موبائل فون گھر چھوڑ کے آیا کریں گے, اس کے اوپر آپ گیمیں کھیلتے ہیں. ایک سرٹن ایج کے بعد جو کلاس روم کا ماحول ہے, میں تو ایسا دیکھتا ہوں کہ جی چلیں جی آپ کے پاس جو بھی ڈیوائس ہے وہ کھولیں, یہ ٹاپک ہے, اس پہ ریسرچ کریں, اس پہ ڈسکشن ہوئے گی 20 منٹس کی, اس کے بعد ہم اس کے اندر نا میں آپ کو بتاؤں گا پھر کیا ہو رہا ہے. یہ طریقہ کار ہے آپ پڑھائی لکھائی کا ہونا جو ہونا چاہیے, کیونکہ آگے جا کے آپ کو اسکل سیٹ آنی چاہیے کہ جی میرے باس نے یا میرے کسی نے یا میں نے خود سے سوچا کہ یار یہ ایک چیز ہے جس میں مجھے ریسرچ کرنی ہے کیونکہ اس کے اوپر میں نے کاروبار کرنا ہے یا میں نے کچھ پریزنٹ کرنا ہے. اگر وہ اسکل سیٹ ہے ہی نہیں آپ کے پاس, آپ کیا جنا لائبریری جا کے کتابیں نکالیں گے جا کے, تو ایسے تو نہیں اب ہوگا نا. تو یہ سب چینجز آنے چاہیے سر. اب بالکل, اب ایجوکیشن کو آپ نے ایسا بنانا ہے کہ ہر وہ چیز جو انٹرنیٹ پر پڑی ہے وہ اب آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو چیز انٹرنیٹ کے اوپر پڑی ہے اس کو ڈیڈیوس کر کے آپ نے نتیجے پہ کیسے پہنچنا ہے یہ آپ کو پڑھانے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی وہ, اور بیسیکلی سر میں دیکھتا ہوں سب سے جو ضروری اور اہم جو چیز جو ہے نا وہ جو پڑھائی جاتی ہے اسکولوں کے اندر, اردو کے اندر تفہیم جسے کہتے ہیں, یا آپ کمپریہنشن کی جو بات ہے آپ کی بیسیکلی, بھئی کمپریہنشن لفظ کتنا خوبصورت لفظ ہے کہ انگریزی میں بھی پڑھائیں, کسی نے جرمن میں کرنا ہے وہ جرمن میں کر لے, اردو میں کرنا ہے. یہ اسکل سیٹ بہت ضروری ہے جو یہ پرانے وقتوں میں بھی ہوتا, آپ نے بھی کیا ہے میں نے بھی کیا ہے کہ جی ایک لمبا سا مضمون ہے, اس کے بعد اس کے نا 6 سوال ہیں کہ جی اس کے اندر جو ڈیوڈ نے یہ کیا تو منیب نے یہ کیا تو ان کے وہاں کیا ہوا, تو آپ بتائیں کہ اس کا سوال کا جواب کیا ہے. وہ انفارمیشن کی ان پٹ, ریٹینشن اور اسپیسیفک کویسچنس کے اسپیسیفک جواب جو ہیں, یہ آپ کو ساری زندگی جو ہے یہ اسکل جو ہے یہ آپ کو فائدہ دے گی, آپ کو نقصان نہیں دے گی. یہ ضروری ہے. بالکل. اور پھر کوئی بات ہے نا کہ اب وہ جو پہلے ہوتا تھا کہ جی سوال کہ رٹا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اور میں رٹے کے خلاف کبھی بھی نہیں تھا. ایک اسکل سیٹ ہے, بڑی اچھی چیز ہے اگر آپ کے پاس ہے. بنیادی طور پہ پہلے آپ کے جیب کے اندر انسائکلوپیڈیا نہیں ہوتا تھا, اس لیے جس کے پاس جنرل انفو زیادہ تھی وہ ایک زیادہ یوٹیلیٹی رکھتا تھا وہ انسان. اب ہر ایک کی جیب میں انسائکلوپیڈیا پڑا ہوا ہے. اب آپ کو جیک آف آل ٹریڈ نہیں چاہیے, اب آپ کو ماسٹر چاہیے کسی نہ کسی چیز کا. لیکن اگین وہ اس کے اندر دیکھیں اے آئی آ رہا ہے تو اے آئی کیا کر رہا ہے. اے آئی سب سے پہلے بیسک انٹری لیول جابز کھا رہا ہے. اگر آپ کسی چیز میں مہارت رکھتے ہو تو ابھی تک آپ کے کریئر کو کوئی خطرہ نہیں ہے. سو بنیادی طور پر اب جو بیسک جنیرک چیزیں ہیں وہ بچوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس حد تک ضرورت ہے کہ وہ جس طرح سے میں نے کہا کہ وہ جب ایک جنیرک چیز پڑھیں, بیسک چیز پڑھیں, تو اس کے پڑھ کے جو پرابلم ایٹ ہینڈ ہے اس کو حل کر سکیں. لیکن پھر وہی بات, آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتہ ہے نہیں پتہ, فوری طور پہ پتہ لگ جائے گا. ہاں یارڈ سٹک آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اس چیز کو پڑھ کے یارڈ سٹک آپ کے پاس ہو, اس کو پرکھیں اور پھر بتائیں کہ اس کو مسئلے کو حل ایسے ہونا ہے. سر دیکھیں کتنی عجیب و غریب بات ہے, اور بہت سارے جو ایلڈرلی لوگ ہیں وہ اب اس چیز کو سفر کر رہے ہیں کہ وہ مجھے کہتے ہیں, مجھے کوئی شخص ملا ہماری فیملی کے اندر ہے, بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں بیٹا مجھ سے غلطی ہوگی. میں نے کہا وہ غلطی, کہتا ہے میرے کچھ دوستوں نے نا مجھے بھی کہا, میں نے کہا نہیں کچھ ضرورت نہیں ہے کرنے کی, میں بزی. کمپیوٹر کلاسز لی. ایک زمانے میں یاد ہے آپ کو اس طرح تھا کہ جی ہم آپ کو ینگر لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو سکھاتے ہیں, کوئی بھی آ سکتا ہے, بچے بزرگ. وہ جنہوں نے سیکھ لی اب ان کی زندگی میں فنکشنالٹی زیادہ ہے. اب جس نے نہیں سیکھی, یا موبائل فون کی آپریشن ہو جائے, یا لیپ ٹاپ کے اندر کیا کرنا ہے, ای میل کیسے لکھنی ہے, ویب براؤزنگ کیسے کرنی ہے, آن لائن پیمنٹ پورٹلز کو کیسے کرنا ہے, فراڈ نہ ہو آپ کے ساتھ, یہ سارا کچھ آہستہ آہستہ کچھ لوگ جو کر گئے ہیں اب وہ ریلائنٹ نہیں ہے ینگر جنریشن کے اوپر. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ریلائنٹ ہے کہ یار میرے فون کے اندر یہ مسئلہ ہو گیا ہے, بیٹا یہ آ کے ٹھیک کرو, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سر اب صرف فرق یہ ہے کہ آپ اور میں شاید بڑے ہو کے نا ہمیں یہ چیز نہ کرنی پڑے کیونکہ ہمارے ساتھ گرو ہوئی ہے ٹیکنالوجی. بیسیکلی بہت سارے بزرگ ہیں جنہوں نے ایک جنریشن سکپ کر دی ٹیک کی, وہ ٹائپ رائٹر سے سیدھا موبائل فون پہ آئے ہیں. جو ٹائپ رائٹر سے پہلے ڈیسک ٹاپ اور لیپ ٹاپ پر چلے گئے اور انہوں نے پھر اس کے بعد موبائل ان کے پاس آیا, ان کو نہیں پوچھنا پڑتا کہ یہ چیز کیسے کرنی ہے. جو سیدھا سکپ کر کے آئے ہیں موبائل پر وہ پھر کسی سے ہیلپ مانگتے ہیں. ہاں, اور وہ بڑا کئی دفعہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. میں تو بلکہ گھروں میں لڑائیاں ہوتے ہوئے دیکھی کہ جی آپ کو یہ چیز میں نے سکھائی تو تھی آج سے 2-4 دن پہلے, آپ پھر اب ان کو آپ بلیم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ٹیک تو رکے گا نہیں نا, وہ تو آگے. اور شاید ایک زمانے میں سر ایسی چیزیں ہوں جن کو ہمیں انٹرسٹ نہ ہو, لیکن وہ ضرورت بن گئی ہے آپ کے, جی اس فلانی فیشل ریکگنیشن کے بغیر جو ہے نا آپ کا کام نہیں ہوگا, تو آپ بھی پھنسیں گے اس چیز کے اندر, ہو سکتا ہے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।